نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رخی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رخی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات فرمائی تھی۔ فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ بہت تھکے، اب جا کے آپ آرام کریں۔ یہی بات جو ہمارے بڑے حضرت تھے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ نے ماتھے پہ بوسہ دے کے فرمایا بیٹا تو بہت تھکایا، اب جا کے تو آرام کر لے۔ تو ہم بھی سارے آج یہی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ بہت اچھے انسان تھے، میرے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق تھا، بڑی دوستی تھی، میرے بھائی بنے ہوئے تھے بڑے سال سے، یعنی تقریباً 20 سال سے میرے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی شان ان کو آخرت میں اعلیٰ مقام، اپنا قرب، اپنی رضا، اپنی محبت، اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ایک صفت ہے رات نو قیام کرنا اور سجدے کی حالت کے اندر کیے رہنا۔ اس خاندان کا ماشاءاللہ تعلق اس ادارے کے نال، یہ ادارے کی بنیاد میں 1965 کے اندر قرآن کریم حفظ کر لیا سی۔ میرا آبائی گاؤں یہی ہے، صدیہ تو پہلا حافظہ میں مسعود ہے اس ادارے کا۔ اس ادارے کی بنیاد ڈالنے والے جتنے بھی حضرات نے ماشاءاللہ اپنا میاں جدیر محمد صاحب، انہوں نے والد صاحب سن، اس طرح نے چچا نہال خان، اس طرح بھائی صوفی عبدالرشید صاحب، ٹھیکیدار اسماعیل صاحب، حکیم جمعدار صاحب، اے وہ شخصیات نے جنہوں کے نال میں وقت گزاریا اور 1965 کے اندر اس نیترا والی قصبے کا میں پہلا حافظ ہوں۔ اور اس کے بعد بھائی مولانا یوسف صاحب کے اندروں اخیر چھوٹے نے میرے تو بہت زیادہ اسی ادارے تو پڑھے نے جس ادارے کو اسی کی ہے ابتدائی تعلیم اسا حاصل کی تھی، جامعہ رشیدیہ سہیوال۔ مولانا حبیب اللہ رشیدی انہوں کی وجہ تو انہیں اپنا تخلص رشیدی انتخاب کیا، یا مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت مسام لڑا کے اپنا رشیدی انتخاب تخلص کی انتخاب کیا۔ کوشش مولانا محمد اسلامی دنیا دی مولانا محمد سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبدست مرحوم، درخت کی جگہ درخت لگائے، جتنے بیٹے سارے کو عالم ہی بنایا، اور یہ صرف مولوی یوسف مرحوم کے اندر اپنے بیٹے معالم بنایا، اور نام بھی ایک عالم کے نام سے رکھا، مولانا جمیل احمد طارق جمیل صاحب نام رکھا۔ اسی توقع کر رہے ہیں کہ کچھ حضرات اس ادارے میں چلان والے شیخ برادری اور دوسری برادری عبدالرشید صاحب کی برادری اور موازی برادری بڑے چلے گئے، چھوٹے درخت کی جگہ درخت لگا کے نے اللہ رب العزت سانو اور سب حاضرین کو اس درخت کے سائے کے تھلے بیٹھن کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک خاندان میں جس طرح کے منتخب ہوندا اخیر مولانا طارق جمیل صاحب تک یہ پہنچیا، مولانا صاحب زادے اللہ رب العزت کے نالوں باپ نے
پر ایسے طرح دین کا کام کیے کرتے رہے. آج ہمارا سب کا بھائی تھوڑا سا پیچھے رہے، تھوڑا سا میرا بھائی نہیں، سب کا بھائی دنیا چلا گیا ہے. اور جب بھی اس نے بچپن سے میں نے پڑھایا اس کو، جوان ہوا بس مدرسہ ہمارے پاس پیسہ کھوج کے مدرسے میں لگائے. تو کسی بھائی کا بھی کچھ نے اس کو دینا ہو، کوئی قرضہ ہو تو بھائی میں حاضر ہوں، اس سے رابطہ کرنا. تو اس کی بہت ہی یہی حرکت تھی، بس مدرسہ یہ بڑی اس نے ہم زمیندار ہیں، اس نے ہمارا کچھ کام نہیں کیا ہے، گھر کا کوئی کبھی کام نہیں کیا. ہم نے محبت سے پڑھایا. اور آپ کا آنے کا بہت اللہ پاک اجر دے گا. اتنی عوام، اتنا موسم کے خراب کے باوجود آپ کی محبت، اتنی محبت مولوی صاحب ساتھ، اتنی محبت آپ اللہ پاک اجر دے گا آپ کو. اور آپ سب مہمان کھانا کھا کے جائیں. السلام. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہمارے پرانے اور قدیم ساتھی ہیں. اچھا سفر گزرا ہے، بااخلاق تھے، اور ان کی عمدہ پیشانیاں آج بھی ہمارے سامنے ہیں. ابھی چند دن پہلے میں آیا ایمانداری کے لیے. اس وقت انہوں نے دو باتیں عجیب انداز میں فرمائی. ایک تو تبلیغ کے حوالے سے فرمائی، اور کہنے لگے کہ جب آپ ہمیں بلائیں گے تو ہم انشاءاللہ بہت بڑا قافلہ لے کر وہاں حاضر ہوں گے تبلیغی نسبت. باقی رہ گیا مدرسے کا کام، تو وہ تو بھائی آپ کے سامنے ہے. اور دینی خدمت کرنے والوں کا یہ کام ان کی موت ہی بتاتی ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم لوگ مرنے کے بعد خوبیاں بیان کرتے ہیں، زندوں کی قدر نہیں کرتے. اللہ ہمیں زندوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا حضرت مولانا محمد عمران صاحب وزیر آباد سے تشریف لائے ہیں. آگے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے اظہار کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. محترم دور دور سے آپ تشریف لائے ہیں، اہلیان متراوالی بھی. ہم آپ کے اس غم کے برابر کے شریک ہیں. بہت ہی پیار اور محبت کرنے والے یہ ہمارے ساتھی تھے مولانا یوسف صاحب. یہ دنیا سے چلے گئے، ہم نے بھی ان کے پیچھے چلے جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے، مر جاتا ہے بندہ، تو اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں رہتی ہیں: الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع او ولد صالح يدعو له. یہ تینوں چیزیں ہیں. اولاد نیک ہے، دین کی طرف ہے، یہ دعا کرے گی، اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرمائے. یہ ذخیرہ آخرت ہے. علم کا یہ پودا انہوں نے لگایا، برسہ برس سے ہم دیکھ رہے ہیں، برسہ برس سے دیکھ رہے ہیں. اور اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنی تکالیف، نہ دن نہ رات دیکھا، نہ گرمی نہ سردی دیکھی. ہر وقت یہ بندہ موٹر سائیکل پہ چل رہا ہے. ڈائلسس بھی ہو رہی ہے، اور یہ بندہ دین کی خاطر چل رہا ہے، تبلیغ کی خاطر چل رہا ہے، دعوت کی خاطر چل رہا ہے، مدرسے کی خاطر چل رہا ہے، لوگوں کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرما دے، پسماندگان کو صبر عطا کر دے، اور ہمیں بھی اسی طرح دین کی محنت کرنے کی توفیق بخشے جس طرح اس بندے نے کی. اہلان متراوالی سے گزارش ہے، آپ پہلے بھی تعاون کرتے تھے ادارے سے، اس سے زیادہ کریں تاکہ مولانا یوسف صاحب کی کمی ان کے بچوں کو نہ آئے. مولانا یوسف صاحب کی کمی مدرسے کو محسوس نہ ہو، اساتذہ کو محسوس نہ ہو. تو آپ سب تعاون کریں، سرپرستی کریں. اللہ تعالیٰ. حضرت مولانا محمد افضل صاحب جن کا تعلق تقوال سے ہے تشریف لا رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ ایک بڑے عالم بعمل اور خصوصاً درد دل رکھنے والے اور دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والے انتہائی
بے لوث اور بے غرض عالم دین تھے. المومن غر کریم کا صحیح مصداق تھے. میرا تعلق اس بستی سے ہے، دیوال سے، جس بستی کے قاری امیر دائی صاحب مرحوم وہ میرے ماموں تھے. مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے، تو وہ نسبتوں کے صحیح امین اور خیال رکھنے والا مولوی تھا. مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ مولوی افضل، دیوال کا بچہ اس کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے. قاری امیردائی کا وہ گاؤں ہے دیوال، اور اس نے قاری امیردائی صاحب کی وفات کے بعد جس طرح ہمارے ساتھ ان کی زندگی میں بھی ہمارے ساتھ اور ان کی اولاد کے ساتھ جس طرح نبھایا، اس بیماری کے عالم میں بھی ذرا خوشی غمی کوئی بھی یہاں سے وہ پہنچا. اور دوسری بات جو سب سے نمایاں اس کا ایک پہلو تھا کہ وہ اہل حق کی جتنے بھی شعبے ہیں کام کرنے والے، سب میں اس کا حصہ تھا، اور سب کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنا یہ اس کا وتیرہ تھا. اللہ پاک بال بال کرور کرت انہیں رحمت اپنی نازل فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں. بیان کا وقت نہیں ہے. مولوی یوسف ایک عاشق آدمی تھا، جو ہر ایک سے محبت کرنے والا، جو بھی اس کا چاہنے والا وہ کہتے میرے ساتھ ہی سب سے زیادہ محبت. 2 دن پہلے مجھے فون کیا، عبد الرحمان جنگی کا پتہ نہیں، آ کے مجھے مل لو. کل رات پرسوں میں سفر کیا، صبح یہاں بیٹھا، مولوی صاحب کے پاس بیٹھا، اور یعنی گھنٹہ ہم یہاں بیٹھے رہے، بات چیت ہوتی رہی. پھر کہا مولوی عبد الرحمان تجھے یہاں ناشتہ نہیں کرانا، گجرانوالہ کرانا ہے. اور وہاں جا کے وہ پائے کھلائے. میں نے کہا مولوی صاحب زندگی میں پہلے یہ دکان دیکھی ہے، پہلے تو نام ہی سنتا تھا غنی. کہتے تو آپ اتنے دور سے مہمان آیا، میں تیرا کیوں نہ اکرام کرتا. پھر ایسے باتیں کرتے ہوئے ساری دین کی اور اکابر کی باتیں. پھر آخر میں جو ہے یعنی مومن کی موت کوئی 1 سیکنڈ لگا، باتیں کرتے کرتے بس کلمہ پڑا اور آخری سانس لیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. حضرات مغرب کی جانب ٹوٹا کھڑا ہوا جس کی وجہ سے راستہ بند ہے. جس کا بھی ہے براہ کرم وہ جلدی سے اپنی گاڑی کو سائڈ پر کرے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. مفتی محمد عارف صاحب جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے وہ تشریف لا رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. رسول کریم، میں یہ وقت ان کے لیے دعا کا ہے. میں اپنا وقت باقی علماء کو دیتا ہوں. بس ہم یہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مولانا محمد اکرم صاحب سے درخواست ہے وہ کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ساتھی جائے گا اس میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ الفاظ ہیں جن کو انسان کہتا ہے اور اس کے اندر انسان یہ کہتا ہے کہ ہم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے. بھئی ہم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے. تعریف تو بھئی اللہ کی ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی بڑائی ہے. لیکن آپ مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہر کوئی آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ اس کا ایسا تعلق تھا، میرا ساتھ اس کا ایسا تعلق تھا، میرے ساتھ اس کا ایسا تعلق تھا. ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھی ہیں، ہم نے بھی ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اور یہی وہ بات ہے جس کو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہر آدمی اچھائی کی گواہی دے اللہ بھی اس کو اچھا کہتا ہے، اللہ بھی اس کو اچھا کہتا ہے. آج مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ ہر
جو بھی سٹیج پر آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اس کا میرے ساتھ تعلق تھا، اس کا میرے ساتھ تعلق تھا، میرے ساتھ تھا. کیا وجہ ہے؟ اس کا اخلاق اچھا تھا، اس کا اخلاق اچھا تھا. اس وجہ سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا میرا ساتھ تعلق تھا. بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم بھی اچھا اخلاق والے بنے. اور یہ کمی جو ہے یہ بھائی پوری نہیں ہوتی. کہتے ہیں عالم کی موت پورے دنیا کی موت ہے، تو فرمایا یہ خلا کیسے پورا ہو سکتا ہے بھائی؟ لیکن یہ دنیا کا نظام ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا، جو آیا ہے وہ جائے گا. اس وجہ سے بھائی اللہ سے صبر مانگنا چاہیے، اور خاص طور پر ان کے بیٹے جو ہیں اللہ پاک ان کو بھی صبر عطا فرمائے اور ہم سب کو صبر عطا فرمائے. اور یہ دینی جو ادارہ ہے اس کے ساتھ آپ نے تعاون مکمل طور پر کرنا ہے تاکہ یہ روشنی پوری دنیا کے اندر پھیلتی رہے. اللہ عمل کی توفیق دے. جن حضرات کی گاڑیاں راستے میں کھڑی ہیں برائے مہربانی ان کو ہٹا لیں. اتنی دور سے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، وہ محروم ہو جائیں گے. پارکنگ میں جگہ موجود ہے، برائے مہربانی اپنی گاڑیاں جلدی سے ہٹا لیں. کافی مجمع پیچھے کھڑا ہے اس کی وجہ سے. مولانا یوسف رشیدی صاحب کے بچپن کے ساتھی حضرت مولانا رفیق احمد صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بالکل ہی بچپن کے اور بہت ہی قریبی دوست تھے. فارسی سے لے کر دورہ حدیث تک کٹھے ہم نے پڑھا. جہاں بھی میں گیا میرے ساتھ ہی تھے. کبیر والا گئے وہاں بھی ساتھ ہی تھے. امدادیہ میں گئے وہاں بھی ساتھ ہی تھے. واپس گجرا والے آئے پھر وہاں ساتھ ہی تھے. ساری زندگی ساتھ رہا. اور ان کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ وہ آپ اپنے آپ کو خاطبہ کابرین علماء دیوبند کہتے تھے اور لکھتے بھی تھے اور حقیقت میں بھی تھے. اور اللہ رب العزت نے اس نسبت کی بڑی لاج رکھی ہے. اور یہ نسبت ان کی اتنی مضبوط تھی، بہت ہی زیادہ مضبوط تھی. خاص طور پر حضرت مولانا سفراز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت تھی. حضرت مولانا ارشاد صاحب سے بڑی محبت تھی. ابھی پرسوں رات کو انہوں نے فون کیا اور فرمانے لگے کہ میں 3 دن سے زیادہ بیمار ہوں، میرے لیے دعا کرنا. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اگلے دن ان کا آخری دن ہے. صبح 10 بجے فون آ گیا تھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. حضرت مولانا سفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار فرماتے تھے حضرت مجھے ٹائم دیں مترم والی کے لیے، حضرت مجھے ٹائم دیں. حضرت مذاق میں فرماتے تھے کہ یوسف مرنے کے بعد سارا ٹائم تیرا ہی ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا یوسف صاحب کو، حضرت مولانا سفراز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مرنے کے بعد جو انہوں نے فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد سارا ٹائم تمہارا ہی ہوگا، اللہ ان کے سائے میں ان کو پہنچا دے اور ان کی جگہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کو جو ہے نا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب بلال پور والے آگے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ان کی آمد سے قبل حضرت مولانا محمد موسیٰ صاحب جو حضرت کے بڑے ہی قریبی ساتھی ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس موقع پہ وقت نہیں ہے تو صرف اتنی درخواست کروں گا کہ یہ ہمارے بہت ہی زیادہ قریبی ساتھی تھے اور ہمارا ان کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق تھا. اور انہوں نے مجھے سال لگوایا، سال کے بعد کئی جلدیں ان کے ساتھ لگے، اس کے بعد سوڈان کا سفر اور اس کے بعد بنگلہ دیش کا سفر ساتھ ہوا. ان کے ہمارے اوپر ہزاروں احسانات ہیں جن کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے. ہم ان کے لیے صرف دعا کریں گے. اور ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے کہ اس وقت بہت قریبی اور گہرا ساتھی ہم سے جدا ہو گیا. اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے اور اس تعلق کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. حضرت مولانا عبد الواحد رسول نگری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج ہم اپنے انتہائی مخلص، شفیق اور مہربان عالم دین سے محروم ہو چکے ہیں. پورا علاقہ اور خطہ انتہائی سوگوار ہے. ہم ان کی نماز جنازہ کے موقع پر
اس بات کا عزم کریں کہ جس مشن پہ انہوں نے زندگی گزاری ہے ہم انشاءاللہ اسی مشن پہ جاری و ساری رہیں گے اور مرحوم کے پسماندگان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہیں گے۔ استاد علماء حضرت مولانا علامہ زاہد الزاہدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ آج ہم سب سوگوار ہیں، پورا علاقہ سوگوار ہے، ہر دین سے تعلق رکھنے والا ہر شخص سوگوار ہے کہ ہمارے محترم بھائی، دوست، ساتھی، رفیق کار، ان کی دینی خدمات، تعلیمی خدمات اور دعوتی خدمات پوری زندگی ان کی محیط ہے، آج وہ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میرا ان کے والد محترم حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، اور وہ مجھے ان کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہا ہے کہ انہوں نے یہاں اس کار خیر کا آغاز کیا۔ مولانا محمد یوسف رشیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری قوت کے ساتھ، پورے وسائل کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ انہوں نے ساری زندگی وہی محنت کی ہے، دین میں دین کی دعوت کی بھی، قرآن پاک کی تعلیم کی بھی، اور مسلکی بھی، ہر لحاظ سے وہ مستعد تھے اور زندگی بھر محنت کرتے رہے۔ آج ہمارا ایک بھائی، ہمارا بازو ہم سے الگ ہو گیا ہے، اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائیں، اور اللہ رب العزت ان کے بیٹوں کو، ان کے خاندان کو، ہمارے عزیزوں کو ان کا یہ مشن جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں یہ گزارش کروں گا حضرت مولانا محمد یوسف رشیدی اور ان کے والد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ہمیشہ سے تعلق رہا ہے، اب ان کے ساتھ بھی ہمارا اسی طرح تعلق رہے گا، اس ادارے کے لیے، مشن کے لیے، دین کے لیے، تعلیم کے لیے، دعوت کے لیے انشاءاللہ العزیز کہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے برخوردار ہیں، ان کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ اسی طرح تعلق رہے گا۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور یہ علاقے بھر کو اللہ رب العزت ان کے فیوز سے ہمیشہ مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا صفوں کی ذرا اعلان کریں، صفوں کا اعلان کریں ذرا۔ مفتی نعمان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے اظہار کریں۔ صلی علی رسول کریم، اما بعد۔ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے رئی، تو نے آج کوئی ایک آنکھ نہیں، ہر آنکھ سوگوار ہے۔ علماء حقہ جس علاقے میں کام کر کے جاتے ہیں ان کے اثرات نسلوں تک وہاں باقی رہتے ہیں۔ مولانا یوسف رشیدی صرف چند لوگوں کے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا بہت بڑا اثاثہ تھے۔ ایسے علماء کی کمی حقیقت یہ ہے کہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو صبر اور ان کے بعد ان کے اس مشن کو باقی اور جاری و ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، میں حضرت مولانا محمد یوسف رشیدی صاحب کے نام ایک شعر کر کے حضرت مولانا ایوب صاحب کو دعوت دوں گا۔ شاید نے کہا تھا وہ صدیوں کی سوچ تھی، وہ صدیوں کی سوچ تھی یا کرنوں کا خواب تھا، زندگی میں ایک شخص ملا لاجواب تھا۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا ایوب صاحب ثاقب۔ ان سے قبل حاجی ناصر محمد چیمہ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ حاجی صاحب آؤ، حاجی ناصر چیمہ صاحب صاحب کا تحصیل ناظم حاجی ناصر محمد چیمہ صاحب۔ کر تھوڑا جا ہلکا کھلا کر رہا کی ہو گیا، پیچھے ٹھوک، بسم اللہ تھوڑے پیچھے ٹھوک، ساتھی جانا لے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں مولانا صاحب کے
بارے میں بات کر سکوں. بہت محبت کرنے والے، بہت شفیق انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. صاحبزادہ حضرت مولانا ایوب صاحب کے تشریف لا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. العلماء ورثۃ الانبیاء. قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج اس مبلغ کے جنازے میں ہم آئے ہیں جو اپنی 6-7 سال کی عمر میں تبلیغ کے لیے، تعلیم قرآن کے لیے گھر سے باہر نکلا. عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم وهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. آج اس انسان کا تعلم، پڑھنا، پڑھانا، دین، تبلیغ، بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا، بیماری آئی، آخری دم تک جب تک اس کے جسم میں جان تھی قال اللہ و قال رسول کی صدائیں لگاتا رہا. آج یہ اتنا بڑا مجمع اپنے کاروبار چھوڑ کے، اپنے گھر چھوڑ کے، اپنے مسائل اور معاملات چھوڑ کے آیا نہیں، اللہ نے بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اس کے قدموں تلے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. اللہ نے اس شکل میں ان نورانی چہروں کو بھیج کر اپنے اس نیک بندے کو اپنا سلام پیش کیا ہے. میرے بھائی اور میرے بزرگوں، آج ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اس مرد مومن کے لیے، مرد صالح کے لیے سفارش کر سکے، آہ کر سکے، بکا کر سکے، رب کے سامنے التجا کر سکے. مولا ظاہری زندگی میں یہ تیرے دین کے لیے مٹی میں مٹی ہو گیا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جوانی بھی قربان کی. مولا اسی بخشش کا سما پیدا فرما. میرے بھائیوں، مجھے خوشی اس بات کی، کوئی دنیا سے جاتا ہے، دولت چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی مال چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی اسباب چھوڑ کے جاتا ہے. یہ بندہ دنیا سے گیا، میں ان آنکھوں میں، بوڑھی بوڑھی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں. کوئی کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب اس سے پڑھا تھا، کوئی کہتا ہے والناس تک پورا قرآن میں نے اس سے پڑھا تھا، کوئی کہتا ہے میں اس کے جامعہ میں حافظ بنا، کوئی کہتا ہے میں قاری بنا. نہ اس کے ماننے والوں نے کاریں بنائی، نہ کوٹھیاں بنائی. ضمن اللہ رحمت کر کے دیتا جائے تو اس کی مرضی. اس بندے نے اپنی زندگی میں حافظ بنائے، قاری بنائے، علماء بنائے، صلحاء بنائے. ہر جنازے پہ گیا، ہر میت پہ گیا، کریا کریا، بستی بستی، گلی گلی، نگر نگر، صحرا صحرا میں ایک ہی آواز دیتا رہا لوگوں یقین پیدا کرو، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کرو. اس کی یہ زندگی تھی. اس کے والد صاحب، ان کے بزرگ، ان کے اکابر اور یہاں کی لوکل جتنی آبادیاں انہوں نے ہر طریقے سے سپورٹ کیا. انہوں نے حافظ اور قاری اور علماء کرام کو پیدا کیا. آج یہ علاقہ بلا لینا تسلی کرو. حضرت علامہ مولانا مفتی طیب صاحب فیصل آباد سے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. مولانا ارشاد صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. حضرت صاحب بالکل اسٹیج کے قریب آ چکے ہیں. اب تھوڑا توجہ کر لینا. یہ وہ ہستی آپ کے سامنے، یہ اس کا جنازہ ہے جس نے دن رات خدمت کی. اور آج ہمارے علماء کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، میت موجود ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین نہیں ہوئی، اس سے پہلے خلیفہ کو منتخب کیا گیا، ان کے جانشین کو منتخب کیا گیا. میرا ذاتی اعتماد، ساتھیوں کا سب کا اعتماد اس بات پہ ہے کہ جیسے مولانا صاحب نے دین کو کام چلایا اور انہوں نے ایک اپنی اولاد میں سعد بھائی کو، مولانا طارق جمیل صاحب کو، شعیب کو، ان کو چھوڑا ہے. احباب کے مشورے کے بعد میں اس چیز کا اعلان کرتا ہوں، شیخ صاحب کتنے ہو، اس چیز کا اعلان کرتا ہوں کہ آج اسی محفل میں ان کی دستار بندی کی جائے گی. مولانا طارق جمیل صاحب کی، حضرت استاد العلماء فخر العلماء مولانا زاد راجدی صاحب
मुफ्ती तैयब साहब और मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ। पहले इनकी दस्तार बंदी कराएंगे। मौलाना शाह साहब भी तशरीफ लाए हैं, वो भी आ जाते हैं। इन चारों के जरिए इनकी दस्तार बंदी होगी। फिर मौलाना शाह साहब और मौलाना मुफ्ती तैयब साहब के चंद अल्फाज होंगे और उसके बाद सफेद ठीक करनी है। जनाजा हजरत का साहबजादा मौलाना तारक जमील साहब खुद पढ़ाएंगे। मौलाना शाह साहब को आगे लाएंगे। मौलाना शाह साहब को आगे लाएंगे। यार ये सामने से पीछे हट जाओ यार, रास्ता छोड़ो, आगे आमाद यार। ये जगह जरा खुली करिए बेटा, तू क्या मैं क्यों छठो कर रहे हैं ये जगह थोड़ी। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना शाह साहब तशरीफ लाए हैं। ये भाई तारक जमील साहब की दस्तार बंदी बाई तौर पे कर रहे हैं कि मदरसे का मुतवल्ली भी ये होगा, हजरत का जानिशीन अव्वल भी यही होगा। मैं उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना जाहिदुर राशिद साहब, मौलाना अरशाद साहब, मुफ्ती तैयब साहब और हाजी नासिर साहब से कहूंगा दस्ते शफ़क़त हजरत याद रखो। मौलाना अरशाद साहब बिस्मिल्लाह कर दिया। मौलाना तारक जमील साहब जनाजा पढ़ाएंगे। इधर चला करो। आप सब इस बात की दुआ करें अल्लाह ताला इस नौजवान को अपने वालिद मरहूम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपनी सफर ठीक करें। हजरत अल्लामा मुफ्ती तैयब साहब मोहतरम जामिया इमदादिया चंद अल्फाज फरमाएंगे। तेरा बेटा तेरा बयान में कराना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी जिंदगी को और अपनी सेहत को, अपनी जवानी को दीनी कामों के लिए भुला दिया। ये हजरात सारी जिंदगी मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, दीन के काम के लिए सोचते रहे। अपनी जात को पीछे रखते थे ये लोग। आज जितने भी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी ये जिम्मेदारी, मैं इनके हालात को, यहाँ के हालात को मैं जानता नहीं हूँ कि इनके जाती हालात क्या हैं। तो हमारा काम यह है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि आज उनके उठ जाने के बाद उनकी जाती जो जरूरियात हैं, उनके जिम्मे कर्जे हों, उनकी और जरूरियात हों, हमें उसकी तरफ नजर रखनी चाहिए और साथ साथ ईसाले सवाब और दुआ भी उनके लिए करते रहने चाहिए। यानी उनकी आखिरत की भी फिक्र करें और उनके बच्चों की भी और उनके घर की जरूरियात की भी हमें। शाह साहब तशरीफ कबीर वाला से तशरीफ लाए हैं। हमारे बुजुर्ग आलिम दीन हैं हजरत मौलाना शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 72 या 73 सन था, ये हमारे यहाँ दारुल उलूम कबीर वाला में दाखिल हुए। हजरत मोहतूम साहब मौलाना अली मोहम्मद साहब ने एक दफा इनका खाना बंद कर दिया तो तकरीबन एक हफ्ता मेरे घर से खाना लेते रहे। अल्लाह, मैं समझता हूँ ऐसे वली कामिल का हमारे घर से खाना ये हमारे लिए बायस से बरकत बन गया। जब भी हमारी मुलाकात होती तो ये वाकया याद दिलाते और साथ ये भी फरमाते, देवबंद में भी अगर किसी तालिब इल्म का खाना बंद होता तो सैयद हुसैन अहमद मदनी के घर से खाना। अल्लाह ताला ने ये सादत बख्शी है। बस मैं तो जुबान से इतना ही कहूँगा, फूल बनने की खुशी में मुस्कराई थी कली, क्या खबर थी ये तगय्युर मौत का पैगाम था। अब आप अपनी सफर ठीक करेंगे। चंद अल्फाज के लिए मैं दावा दूंगा। जानिशीन वली कामल, जानिशीन तबलीगी जमात के बहुत बड़े मुबल्लग हज़रत मौलाना यूसुफ रशीदी साहब का साहबजादा, नौजवान सालेह नेक बेटा और उनका जानशीन मौलाना तारक जमील साहब, इनके बयान के बाद आप सफर ठीक करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिछड़ा कुछ ही सदा से कि रुती बदल गई। पिछड़ा कुछ ही सदा से कि रुती बदल गई। एक शख्स सारे शहर को भी रात कर दिया।
بات یہ ہے مجھ سے بات تو ہو نہیں رہی، میرا تو دل ویسے ہی پھٹا ہوا ہے، لیکن ایک دو چار باتیں یہ ہیں کہ جو کرنی ضروری ہے۔ مولوی صاحب نے یہاں وقت گزارا اور مدرسے کے لیے اپنی جوانی کو لٹایا، اور یہاں بوڑھے ہوئے، یہاں بیماری کا ایک عرصہ گزار کے گئے۔ انہوں نے اتنی محنت کی، ہم ڈیرے پہ رہا کرتے تھے، ہماری طرف ان کی توجہ نہیں تھی، ہم اپنے ابا کو چاچا کہا کرتے تھے، ہمیں یہی پتہ نہیں تھا یہ ہمارا باپ ہے۔ یہاں مترا والی میں آئے، ہمیں پتہ چلا یہ ہمارا باپ ہے، چاچا نہیں ہے۔ اتنی اس نے مدرسے کے لیے وفا کی اور جفائیں کی، دن رات کھپے، نہ بیماری کو دیکھا، نہ کوئی چیز ان کے کام میں رکاوٹ آئی، دن رات صرف مدرسہ مدرسہ۔ کل ان کو کچھ ہوش آئی، کہا فلاں بندے کے پیسے دینے ہیں، فلاں سے لے لو، فلاں کو فون کروا دو، یہ ان کی زندگی تھی۔ باقی انہوں نے اپنے مدرسے میں وقت گزارا، بالکل ان کے نام کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے 5-6 ایکڑ پلاٹ مدرسہ 3-4 دفعہ بنایا، بالکل ایک چیز ان کے نام نہیں ہے، ان کی اولاد کے نام نہیں ہے، سب کچھ بالکل خالی ہاتھ وہ گئے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے پاس اپنا ذاتی مکان بھی نہیں، وہ بھی مدرسے کا جس مکان میں وہ رہ رہے ہیں۔ اتنی بے قرار زندگی تھی، اتنی لگن تھی، اتنے مگن تھے، آخرکار بے قرار کو بھی قرار آ ہی گیا۔ وہ عظیم انسان تھا جس کے لیے دل پھٹ گیا۔ میں آپ سے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہوں، میں کسی رشتہ دار کو روتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، میں یہاں سیاستدان کو بھی اور غریب کو بھی، امیر کو بھی اور محلے دار کو بھی اور طالب علموں کو بھی۔ باقی انہوں نے جو وقت گزارا، انسان سے کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، ان کا دل ہر مسلک کے لیے صاف تھا۔ انسان یہ کل پرسوں مجھے کہہ رہے تھے، میرا دل پھٹتا ہے جب میں گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہوں اور کسی سواری کو اپنے ساتھ نہ بٹھاؤں، یہ ان کے اندر انسانیت تھی۔ باقی پھر بھی دنیا میں رہتے ہوئے کسی سے کمی کوتاہی ہو گئی ہو، ہم دل سے معافی مانگتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ایک ان کی امیری پہ نہیں آئے، کوئی کوٹھی بنگلے پہ نہیں آئے اور ایک فقیری پر آئے ہو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ خصوصاً ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب، حضرت عظیم مذہبی سکالر حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب اور مولانا طیب صاحب، یہ جتنے حضرات بھی آئے، ہمیں یہ میرے والد صاحب کے خاص استاد تھے۔ مولانا ارشاد صاحب سے انہیں بڑی عقیدت محبت رہی، اور مولانا زاہد الراشدی کے لیے تو وہ ٹکرا جاتا تھا ہر چیز سے۔ وہ کہتا تھا اس خاندان سے مجھے عظیم محبت ہے، اور روحانی تعلق ان کا تو لمبے سے رہا۔ مولانا صاحب نے آنا تھا لیکن وہ اپنی بیماری کی وجہ سے نہ آ سکے۔ باقی ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جو مجمع میں آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خصوصاً میں اپنے مولانا ارشاد صاحب، مولانا زاہد الراشدی صاحب اور مولانا طیب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اتنا دور کا لمبا سفر کر کر آئے۔ باقی ان کا لین دین ہم ان کا اب بھی جنازے کے بعد دینے کے لیے تیار ہیں۔ حافظ عثمان صاحب جو ان کے 25 سال کے رفیق سفر رہے اور رازدان رہے، وہ ہے ہمارے ساتھ۔ انشاءاللہ جس کا 1 روپیہ بھی ہے وہ بھی ہم دیں گے بالکل۔ باقی جو سارے ساتھی، باقی بات تو کچھ ہو نہیں رہی، باقی ہیں 4 دن کے بعد خاندان بلاتا ہے۔ آخری بیان ہو گیا، 1 منٹ آخری بیان کل کا ان کا سنا دیجیے۔ کل انہوں نے آخری بیان کیا تھا، وہ سناتے ہیں۔ سناتے ہیں، لگاؤ بھائی، وہ لگا دو۔ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ حافظ قرآن قبر میں جاتا ہے، قبر میں دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد ایک شکل آتی ہے، کبھی دائیں آتی ہے، کبھی بائیں آتی ہے، کبھی سر کی طرف آتی ہے، کبھی پاؤں کی طرف آتی ہے۔ یہ کہتا میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے؟ وہ کہتا میں وہ قرآن ہوں جس کو دن کے اجالے میں تو نے پڑھا، رات کی تاریکی میں تو نے پڑھا، اور رات دن سفر کر کے تو نے پڑھا۔
آج مرنے کے بعد میں تیری حفاظت کر رہا ہوں. میرے بھائیوں سارے علوم رہ جائیں گے لیکن یہ علم آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا اور جنت میں جائے گا اور پل صراط پہ آپ کے ساتھ ہوگا. خاندان چھوڑ جائے گا, رشتہ دار چھوڑ جائیں گے, بہن بھائی چھوڑ جائیں گے, وہیں کے زمین کے رہنے والے ہر چیز کو چھوڑ کر ویرانے میں جا کے دفن ہو جائیں گے. کوئی یاد نہیں کرتا مرنے کے بعد, کوئی یاد نہیں کرتا جانے کے بعد, چند لسار یاد کرتے ہیں, بھول بھولیاں ہو جاتی ہیں. ہم یہاں بھاولپور کے علاقے میں جا رہے تھے. بیان بند کر دیں. سفید درست فرمائے بھائی, سفید درست فرمائے بھائی, سفید ٹھیک کریں. یہ میرے ساتھ بھائی طارق جمیل صاحب ہے. میں امید کروں گا ادارہ چلانے میں آپ ان کی پوری تائید کریں گے, پورا ساتھ دیں گے. ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہاتھ بلند کریں بھائی, ہاتھ بلند کریں. ماشاءاللہ آپ سفید ٹھیک کر لو. بھائی نیت کریں, سفید ٹھیک کر لیں. ہر بندہ لکڑی